السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہیں سب کے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے پیاروں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اللہ کے بابرکت نام کے ساتھ اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ جیسا کہ کل ہم نے جانا تھا کہ اسلام کی بنیاد دو چیزوں کے اوپر ہے، صبر اور شکر۔ تو صبر کے بارے میں ہم نے پڑھا، آج ہم شکر کے بارے میں جانیں گے کہ شکر ہے کیا۔ سورۃ الاعراف میں آیت نمبر 144 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقُم مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اور شکر کرنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ میں نے تجھے جو لوگوں پر ترجیح دی ہے، چن لیا ہے اپنے پیغامات کے ساتھ، رسالات کے ساتھ، تو جو کچھ میں آپ کو دے رہا ہوں اسے لے لیجئے اور وَقُم مِّنَ الشَّاكِرِينَ، شکر گزاروں میں شامل ہو جائیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ نعمت پانے کے بعد ہم اللہ کے شکر گزار ہو جائیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شکر ہے کیا؟ شکر کا مطلب کیا ہے؟ شکر کہتے ہیں اعتراف نعمت اور اظہار نعمت۔ سب سے پہلے نعمت کو ماننا، تسلیم کرنا، اعتراف کرنا، اکنالج کرنا۔ نمبر 2، اس کا اظہار کرنا، اور اظہار 3 طرح سے ہوتا ہے، زبان سے، عمل سے، معاملے سے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے دل سے اعتراف کرنا، یہ قلبی اعتراف ہے، اور اللہ تعالیٰ سے جو ہم اعتراف کرتے ہیں وہ قلبی اعتراف کرتے ہیں۔ انسانوں کے ساتھ ہمارا معاملہ 3 طرح سے ہوتا ہے، ہم زبان سے بھی شکر گزار ہوں، اپنے عمل سے بھی شکر گزار ہوں، اور پھر جب دوسرے کے ساتھ ہمارا معاملہ ہو تو اس وقت شکر گزاری کا معاملہ کریں۔ اور اعتراف سے پہلے نعمت کا جاننا بہت ضروری ہے، نعمت کی پہچان ضروری ہے۔ مثلاً اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے اللہ کی پہچان، اللہ کی معرفت درکار ہے۔ اسی طرح ہمارے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں انہیں جاننا بھی ضروری ہے اور ماننا بھی ضروری ہے کہ یہ واقعی نعمت ہے۔ آپ دیکھیں پھول خوبصورت ہوتا ہے نا، پھول دیکھ کے ایک دم سے اٹریکٹ کرتا ہے، ہم اس کو ہاتھ میں لیتے ہیں، اس کی خوشبو کو سونگھتے ہیں اور سب اس بات کو مانتے ہیں۔ پھول کو کیا پتہ ہوتا ہے کہ وہ خوبصورت ہے؟ نہیں نا، تو اس لیے وہ شکر گزار بھی نہیں ہو سکتا۔ ایسا ہی ہے نا، کیونکہ اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ خوبصورتی جیسی نعمت سے مالا مال ہے۔ اسی طرح کوئی بھی انسان جسے یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کوئی نعمت دے رکھی ہے تو وہ کبھی شکر گزار ہو ہی نہیں سکتا۔ تو شکر گزار ہونے کے لیے سب سے پہلے نعمت کی پہچان ضروری ہے، نعمت کی قدر ضروری ہے۔ آپ ایک صرف پھول کو ہی نہ دیکھیں، دنیا میں بے شمار ایسی چیزیں ہیں جنہیں نہیں پتہ کہ وہ کتنی خوبصورت، کتنی کارآمد ہے۔ مثلاً آپ ستارے دیکھیں، جب آسمان کے اوپر رات کو ستارے چمک رہے ہوتے ہیں تو آسمان کتنا خوبصورت نظر آتا ہے۔ ایسا ہے نا، کبھی دیکھا ہے، غور کیا ہے اس کے اوپر؟ یہ جو ستارے ہیں ان کا ایک اپنا حسن ہے، آسمان کی ایک اپنی خوبصورتی ہے۔ اسی طرح سمندر ہے، اسے نہیں پتہ کہ وہ کتنا عظیم ہے، ہواؤں کو نہیں پتہ کہ وہ کتنی فائدہ مند ہے، بارش کو نہیں پتہ کہ لوگ کتنی بے چینی سے اس کا انتظار کرتے ہیں۔ اور ان سب چیزوں کا اپنا اپنا فائدہ ہے، ان کی اپنی اپنی خوبصورتی ہے، لیکن انہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر ادراک نہیں ہے، شعور نہیں ہے، وہ محسوس نہیں کر سکتے۔ اس سارے حسن کو، ان ساری نعمتوں کو، ساری بیوٹی کو کون محسوس کرتا ہے؟ ہم انسان کرتے ہیں نا۔ اور یہ ساری نعمتیں کس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں؟ ہمارے لیے، انسانوں کے لیے۔ اس لیے انسان کے لیے لازم ہے کہ ان ساری چیزوں کے حسن کو، ان کی خوبصورتی کو، ان کے فائدے کو جانیں، پہچانیں، محسوس کریں، پھر ان کا اعتراف کریں کہ ہاں یہ اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ کیونکہ بعض اوقات ہم ایک نعمت سے فائدہ بھی اٹھا رہے ہوتے ہیں لیکن ہم مانتے نہیں ہیں کہ ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو جب مانیں گے نہیں تو شکر گزار ہونا کیسے ہوں گے ہم اللہ کے؟ کبھی سوچا، کبھی غور کیا، یہ جو روشنی ہے جو خود بخود
دن طلوع ہوتا ہے ہر طرف روشنی پھیل جاتی ہے، تو یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور یہ ہوا، یہ کتنی بڑی نعمت ہے، مفت میں ہمیں آکسیجن مل رہی ہے۔ پانی کتنی بڑی نعمت ہے۔ پھر اپنے آپ کو دیکھیں اپنے ہاتھوں کو ذرا، یہ ہاتھ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ ذرا پاؤں کی طرف دیکھیں، یہ پاؤں اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اپنی آنکھوں کو دیکھیں، کان کو، زبان کو، انگلیوں کو، ناخن، بال، ایک ایک چیز کو گنتے چلے جائیں۔ صبح کا طلوع ہونا، روشنی کا پھیلنا، سورج کا نکلنا، پھر غروب ہونا، پھر اندھیرے کا چھا جانا، پھر ہر طرف ایک سکون کی کیفیت ہو جانا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، گن نہیں سکتے اللہ کی نعمتوں کو۔ لیکن کبھی سوچا ہی نہیں ایسے، محسوس کیا کبھی کتنی نعمتیں ہیں اللہ کی، کبھی ان کو پہچانا؟ تو جب پہچانیں گے نہیں تو وَقُم مِّنَ الشَّاكِرِينَ میں کس طرح شامل ہوں گے؟ تو جو شخص کسی نعمت کو جتنے بہترین طریقے سے سمجھے گا، پہچانے گا، وہ تڑپ کر کہے گا الحمدللہ، اللہ کا شکر جس نے یہ چیز بنائی۔ مثلاً آپ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، اچانک سر میں شدید درد ہو جاتا ہے، اب کوئی آتا ہے آپ کے لیے دوا لا کے آپ کو دیتا ہے، پانی کا گلاس دیتا ہے، آپ دوا لیتے ہیں، آپ کی طبیعت بہتر ہو جاتی ہے۔ اب کیا ہوا کہ آپ شکر گزار ہوتے ہیں اللہ کے بھی اور اس بندے کے بھی۔ پہلے اللہ کا شکر، کیسے کہ اللہ تیرا شکر تو نے یہ چیز پیدا کی، تیرا شکر تو نے اس کی سمجھ بندوں کو دی۔ پھر بندوں کے شکر گزار کہ انہوں نے محنت کی، وقت لگایا، دماغ کو استعمال کیا اور یہ دوا بنائی اور ہماری مرض کو پہچان کر ہمیں کھلائی اور ہمیں آرام ملا۔ لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہوں گے جو ایک سر درد کی گولی کھا کر آرام ملنے پر شکر گزار ہوں گے اور شعوری طور پر اللہ کا اور بندوں کا شکر بھی ادا کرتے ہیں؟ کبھی کہتے بھی ہیں تو واجبی سا شکر ہے گولی کھائی تھی آرام آ گیا، یا جس نے اس تکلیف کے وقت دوا لا دی، پانی کا گلاس لا دیا، اسے بھی واجبی سا کہہ دیتے ہیں شکریہ، بڑی شدید درد تھی، آپ نے مجھے دوا دی، مجھے آرام آیا۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو پورے شعور کے ساتھ اللہ کے شکر گزار ہوتے ہیں؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں سے تھوڑے ہی ہیں جو شکر گزار ہوتے ہیں۔ کیونکہ ہم ہر چیز کو فور گرانٹیڈ لے رہے ہیں، ہمیں نعمتوں کی پہچان ہی نہیں ہے۔ تو شکر ادا کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز ہے نعمت کی پہچان، اور جس کی پہچان میں ڈیپتھ ہوگی اس کے شکر میں بھی اتنی ہی ڈیپتھ ہوگی، اس کا شکر بھی اتنا ہی ویلیویبل ہوگا اور وہ اتنا ہی زیادہ اللہ کی بڑائی بیان کرنے والا ہوگا۔ یہاں پر حکم کیا ہے؟ وَقُم مِّنَ الشَّاكِرِينَ، شکر گزاروں میں سے ہو جاؤ۔ اب دیکھیں جب ہم صبح سو کے اٹھتے ہیں تو ہم کون سی دعا پڑھتے ہیں نا دعا جاگنے کی، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ کیونکہ نئی زندگی ملی، نیا دن ملا، اب مجھے اللہ کا شکر گزار ہونا ہے۔ نیند ہے کیا؟ موت صغریٰ ہے نا، عارضی طور پہ انسان موت میں چلا جاتا ہے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ زندگی لوٹا دیتا ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو ہم سوئے ہی رہ جاتے، اٹھ ہی نہ سکیں، اس لیے ہمیں یہ دعا سکھائی گئی۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ کوئی جب ہمیں صبح جگاتا ہے، اچھا کہہ کے سوتے ہیں کہ مجھے اتنے بجے جگا دینا، اب کسی نے اٹھایا ہے تو پھر کیا ہے؟ قلیل من عبادی الشکور، شکر تو کیا ادا کرنا ہے، لڑنا شروع کر دیتے ہیں، لحاظ ہی نہیں کرتے، اٹھنا ہی نہیں چاہتے۔ اب اتنے غصے میں جب اٹھیں گے تو دعا کہاں یاد رہے گی؟ اب آپ دیکھیں یہ صبح کا ہونا، سورج کا نکلنا، روشنی کا پھیلنا، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ کبھی صبح صبح واک کرتے ہیں جو لوگ، انہوں نے یہ منظر بارہا دیکھا ہوگا کہ کس طرح اندھیرا ہوتا ہے اور پھر یکدم روشنی پھیلنی شروع ہو جاتی ہے۔ اور اگر یہ روشنی ہو ہی نہ، صبح ہو ہی نہ، سورج نکلے ہی نہ، 24 گھنٹے رات ہی رات ہو تو کیا ہوگا؟ پھر تو انسان سروائیو نہیں کر سکتا، زندگی کا نظام ہی نہیں چل سکتا۔ تو یہ جو نعمت ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ صبح کا نکلنا، ہوا کا چلنا، پرندوں کا بولنا۔ کبھی آپ نے اس منظر کو فیل کیا ہے کہ صبح کے وقت، دن کو بے شک کتنا بھی گرم دن ہو، لیکن صبح صبح سورج نکلنے سے پہلے ایک
ایسی ہوا کے اندر خوبصورتی ہوتی ہے اور ہلکا ہلکا اجالا ہوتا ہے، اور اس وقت پرندے مختلف بولیاں بول رہے ہوتے ہیں، ہر طرف پرندوں کی آواز ہوتی ہے، اور کتنا خوبصورت منظر ہوتا ہے نا۔ اصبحنا و اصبح الملک للہ والحمد للہ، ہم نے صبح کی اور تمام عالم نے صبح کی اللہ کے لیے، اور تمام تعریفیں، تمام شکر بھی اللہ کے لیے۔ کبھی صبح ہونے پہ شکر کیا؟ کبھی اس خوبصورتی کو محسوس کیا؟ ہم تو بستر سے نہیں اٹھتے، ہم کہتے ہیں اتنی جلدی صبح ہو گئی، ابھی تو نیند بھی پوری نہیں ہوئی تھی، اور اٹھتے کب ہیں؟ جب اب کوئی چارہ نہیں ہے، اب اٹھنا ہی پڑے گا، مجبوری ہے، تو پھر بیزار سی شکل بنا کے اٹھ ہی جاتے ہیں۔ اچھا، بھوک لگتی ہے؟ سب کو لگتی ہے نا، ظاہر ہے ہم سب کو بھوک لگتی ہے، کھانا ہر ایک کو چاہیے۔ اب بھوک لگے تو کیا کرتے ہیں؟ کھانا کھاتے ہیں نا۔ اب کتنے لوگ ہیں جو کھانے جیسی نعمت کو لے کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں؟ شکر تو دور کی بات ہے، ہماری تو تیور ہی نہیں اترتی۔ کبھی کہتے ہیں پھیکا ہے، کبھی جلا ہوا ہے، کبھی مرچ کم ہے، کبھی نمک تو ہے ہی نہیں، آج گھی کا ناغہ تھا کیا، اتنا بد مزہ کھانا، بس زہر مار کیا ہے میں نے۔ حکم کیا ہے؟ کھانا کھاؤ، الحمدللہ کرو، پیاس لگتی ہے پانی پیو، الحمدللہ، یہ سب وَقُم مِّنَ الشَّاکِرِین، یہ کرنا لازم ہے۔ پھر دیکھیں ہم دن بھر کام کرتے ہیں، تھک جاتے ہیں، اب نیند کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ ہمارے ساری جتنی ٹوٹ پھوٹ سیلز کی ہوتی ہے وہ ہماری نیند کے دوران سب مرمت ہو جاتے ہیں، نئے سیلز ڈیولپ ہو جاتے ہیں، اور نیند کا آنا نہ آنا یہ کتنی بڑی آزمائش ہے۔ جن لوگوں کو یہ بیماری ہوتی ہے کہ انہیں نیند نہیں آتی، ان کے لیے اس سے بڑی آزمائش اور کوئی نہیں ہوتی۔ رات کا جاگنا اذیت ناک ہوتا ہے، دن کو تو پھر رونق ہوتی ہے، سب لوگ چل پھر رہے ہیں، کسی کا فون آ گیا، کسی سے بات کر لی۔ رات کو کیا کریں جن لوگوں کو رات کو نیند نہیں آتی؟ تو یہ نیند کا آنا بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اور سونے کی دعا بھی ہمیں سکھائی گئی، اللہم بسمک اموت و احیا۔ کتنی دعائیں ہیں نا جو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائی ہیں، کتنا پڑھتے ہیں؟ جب سونے کے لیے لیٹتے ہیں دعاؤں کو پڑھنا، آیت الکرسی پڑھنا، کوئی بھی آیات پڑھنا، اللہ کا ذکر کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی اللہ کا شکرانہ ہے نا۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں گھر دیا ہے، بستر دیا ہے، نیند جیسی نعمت دی ہے، بغیر کسی مصنوعی سہارے کے، بغیر کسی گولی کے نیند کا آ جانا، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو اس پر بھی اللہ کا شکر کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہمیں ملی ہوئی ہے، جس سے یہ چھن جاتی ہے ان کا حال بہت برا ہوتا ہے۔ یہ جو بے خوابی ہوتی ہے نا، انسان کو ذہنی، جسمانی ہر طرح سے بیمار کر دیتی ہے، اور نیند ہمیں اگلے دن پھر کام کاج کے لیے فریش کر دیتی ہے۔ اور وَقُم مِّنَ الشَّاکِرِین میں یہ بھی ہے کہ نعمت کو پہچانے بھی اور اس کا صحیح استعمال بھی کریں۔ یہ بجلی جو ہے یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ ہم رات کے وقت بھی اجالا ہوتا ہے، روشنی ہوتی ہے، ہم اپنے کام بڑی آسانی کے ساتھ کر لیتے ہیں، تو ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس بجلی جیسی نعمت کو بھی صحیح طریقے سے استعمال کرتے ہیں؟ کمرے سے نکلتے وقت یا واش روم سے نکلتے وقت بتی بند کرتے ہیں یا پنکھا بند کرتے ہیں، پنکھے بھی چل رہے ہوتے ہیں، بتیاں بھی چل رہی ہوتی ہیں، اور ہم کمرے سے باہر نکل جاتے ہیں۔ یہ جو ناجائز تصرف ہے نا، یہ بھی جرم ہے، یہ کفران نعمت ہے، اور یہ ظلم بھی ہے۔ جس نے بل دینا ہے نا، اس کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں ہم۔ اگر ہم لائٹس آف نہیں کرتے، پنکھا آف نہیں کرتے، کمرے سے باہر نکل کے پنکھے، بتیاں سب اسی طرح جل رہے ہوتے ہیں، اگلے کمرے میں جا کے اور جلا لیتے ہیں، پچھلی کو بجھاتے ہی نہیں ہیں، تو ہمیں اس ظلم سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اور انسان کی بہت بڑی نعمت ہے علم حاصل کرنا۔ علم سے معرفت آتی ہے، نعمتوں کی پہچان آتی ہے، اور نعمتوں کی پہچان آئے گی تو شکر گزاری آئے گی۔ اگر ہمیں علم ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے، تو پھر شکر گزاری کیسے آئے گی؟ اب دیکھیں قرآن کا آغاز کہاں سے ہوا؟ سورۃ فاتحہ کی پہلی آیت کو یاد کریں، ہر روز پڑھتے ہیں، ہر نماز کی ہر رکعت میں، الحمدللہ رب العالمین۔ سب تعریف، سب شکر کس کے لیے ہے؟ رب العالمین کے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اور جو اللہ کی یاد میں جیتا ہے
اسے ہر طرف اللہ کی نعمتیں بکھری ہوئی نظر آتی ہیں، پھر وہ قدم قدم پہ اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہے، اٹھتا ہے تو شکر کرتا ہے، بیٹھتا ہے تو شکر کرتا ہے، قدم اٹھاتا ہے تو ہر قدم پر اس کا شکر کرتا ہے کہ اللہ تو نے مجھے چلنے کے قابل بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، ہم گننا بھی چاہیں تو گن نہیں سکتے۔ اور اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی نعمتیں ہیں ہم سب کو ان کا فائدہ کسی نہ کسی طریقے سے پہنچ رہا ہے، تو جس چیز کا فیض پہنچے کیا ہمیں اس کے لیے شکر گزار نہیں ہونا چاہیے؟ تو ہمیں وَکُم مِّنَ الشَّاکِرِین میں شامل ہونا چاہیے۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 152 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاذْکُرُونِی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرونی، بس تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ پچھلی آیت میں حکم کیا تھا؟ وَکُم مِّنَ الشَّاکِرِین، اور یہاں پر ناشکری سے روکا جا رہا ہے، یعنی اگر تم شکر ادا نہیں کرتے تو کم از کم ناشکری تو مت کرو۔ اول تو حکم کیا ہے؟ وَاشْکُرُوا لی، میرا شکر ادا کرو، وَلَا تَکْفُرُونِی، اور میری ناشکری مت کرو۔ تو گویا جہاں ایک طرف ہمیں شکر ادا کرنا ہے، دوسری طرف ناشکری سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے، کیونکہ کچھ چیزوں پر ہم شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں، کھانا ہے، پینا ہے، سونا ہے، جاگنا ہے، دنیا کی نعمتیں ہیں، بعض اوقات رٹے رٹائے جملے بھی بول دیتے ہیں، بندوں کو بھی تھینک یو بولتے رہتے ہیں، لیکن دوسری طرف کچھ چیزوں پہ مسلسل ناشکری کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں کسی بھی پارٹی میں، کسی شادی میں آپ کی ملاقات ہوتی ہے اپنے جاننے والوں سے، ملنے والوں سے، آپ دیکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ بڑی فریش لگ رہی ہیں، آپ ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت جیسی نعمت سے نوازا ہے کہ اس عمر میں بھی آپ اتنی گڈ لکنگ اور اتنی ہیلدی لگ رہی ہیں۔ اب جواب کیا ملتا ہے؟ یہ تمہیں کیا پتہ، یہ تو میں جانتی ہوں میرا کیا حال ہے، میرا تو برا ہی حال ہے۔ اچھا فل تیار ہیں، میک اپ، ہیئر سٹائل، لباس سب پرفیکٹ ہے، لیکن حال کوئی نہیں ہے میرا۔ کھانے کو ہے، پینے کو ہے، پہننے کو ہے، چھت ہے، کوئی پوچھتا ہے گزارا ٹھیک چل رہا ہے، بس بمشکل گھسیٹ رہی ہوں، اتنے کم پیسوں میں کہاں گزارا ہوتا ہے۔ اصل میں حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا کی خاصیت ایسی ہے کہ اس میں سب کچھ ہمارے لیے پسندیدہ نہیں ہے، کیونکہ یہ دنیا ہے، یہ جنت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے راحتیں، نعمتیں، سکون کہاں رکھا ہے؟ وہ تو جنت میں رکھا ہوا ہے، اور ہم کہاں ڈھونڈتے ہیں؟ اس دنیا میں ڈھونڈتے ہیں۔ پھر جب ہمیں نہیں ملتا تو پھر ہم شکوے، شکایت، گلے، کیوں نہیں، یہ کیوں نہیں، وہ کیوں نہیں، اور جب شکایت پیدا ہوتی ہے تو پھر انسان زبان پر بھی شکایتی جملے لاتا ہے، اور شکایت شکر کو ختم کر دیتی ہے، پھر ہم ناشکری کرنے لگتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، دنیا میں مکمل راحت کسی کو بھی نہیں ملی، کوئی بھی نعمت ہمیں اپنی مکمل شکل میں نہیں ملی سوائے ایک کے، اور وہ ہے قرآن مجید، دین اسلام۔ باقی تمام چیزیں جو بھی ہیں ان میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے، اگر ملی بھی ہیں تو وقت کبھی ایک جیسا نہیں رہتا، اندر کے حالات میں، باہر کے حالات میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، لوگوں کے رویے تبدیل ہوتے ہیں، آپ کی بہت قدر کرنے والے آپ سے ایک دم بے نیاز ہو جاتے ہیں، ہر چیز کے اندر چینج آتا رہتا ہے، تبدیلی ہوتی رہتی ہے، اور انسانوں میں سے کسی کو کم ملا ہوا ہے، کسی کو زیادہ ملا ہوا ہے، اور یہ بھی اللہ کی طرف سے امتحان ہے۔ کسی کو اللہ تعالیٰ نے ذہانت بہت زیادہ دی ہے، کوئی اچھا بول سکتا ہے، کوئی اچھا لکھ سکتا ہے، کوئی ریسرچ ورک کر سکتا ہے، کوئی ٹیکنیکل ذہن کا مالک ہوتا ہے، کوئی خوبصورتی میں، رنگت میں زیادہ ہوتا ہے، کسی کے پاس زیادہ نعمت ہے، کسی کے پاس کم ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس نعمت ہی نہیں ہے۔ ہاں زیادہ اور کم کا ہے کہ کسی کو زیادہ ملی، کسی کو کم ملی، نعمتیں ہم سب کے پاس ہیں، لیکن اعتراف نعمت نہیں ہے، اور ہمیں حکم کیا ہے؟ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرو، اور عام طور پر جب نعمتیں کم ہوتی ہیں یا ہمیں کم محسوس ہوتی ہیں تو پھر ناشکری آ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وَلَا تَکْفُرُونِی، میری ناشکری نہ کرو۔ عربی کے ایک شعر کا ترجمہ ہے، یہ دنیا گدلی ہے لیکن انسان چاہتا ہے اسے ہر چیز، ہر آلائش سے پاک ملے،
یعنی جو بھی نعمت ملے اس میں کسی قسم کی کمی نہ ہو. لیکن دنیا کی حقیقت ہے اور ہمیں اس حقیقت کو تسلیم کر کے اس دنیا میں رہنا ہے کہ جہاں پھول ہیں وہاں کانٹے بھی ہیں، جہاں دن ہے وہاں رات بھی ہوگی. اونٹ کی سواری ہے لیکن جھٹکے بھی ساتھ ہوں گے. اب دیکھیں دودھ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، ہیلتھ کے لیے کتنا ضروری ہے، کتنا اچھا ہے، لیکن پیو تو بعد میں کلی ضرور کرو. اسی طرح سے میٹھا ہے، بہت لوگوں کو پسند ہوتا ہے، پسند ہے نا، کتنی بڑی نعمت ہے، لیکن کھاؤ ضرور کھاؤ، لیکن کھا کے دانت بھی صاف کرو. یاد رکھیں یہ دنیا جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے نا، یہ ناگوار ناپسندیدہ چیزوں سے پاک نہیں ہے. اس لیے اس چیز کا بہت احتمال ہے کہ انسان کے اندر کسی نہ کسی چیز کی کمی کی وجہ سے ناشکری پیدا ہو جائے. مثلاً ایک ہسبینڈ ہے نا، وہ چاہتا ہے اسے ایسی بیوی ملے جس میں کوئی خامی نہ ہو. اب ایسا ہو سکتا ہے؟ اب لڑکی بھی چاہتی ہے پرفیکٹ ہسبینڈ ہو، تو امپاسبل ہے، ممکن ہی نہیں ہے. اولاد کے بارے میں بھی یہی سوچ ہوتی ہے کہ ہر لحاظ سے پرفیکٹ ہو، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا. یہ دنیا میں پرفیکشن ہے ہی نہیں، اور نہ ہی انسانوں میں پرفیکشن ہے، اور یہی دنیا کی بہت بڑی حقیقت ہے. آپ دیکھیں اب بالکل نئی چیز خرید کے لاتے ہیں، کراکری ہے، کپڑا ہے، کچھ بھی، لیکن کچھ عرصے کے بعد وہ چیز نئی نہیں رہتی، کہیں نہ کہیں کوئی خرابی ہو جاتی ہے، کوئی ٹوٹ جاتا ہے، کوئی تھوڑا سا کنارہ برتن کا ٹوٹ گیا، بیکار ہو گیا، کچھ نہ کچھ کمی ہو جاتی ہے. تو یہی دنیا ہے، اس کو سمجھنا ہے. نعمت کا ملنا، نعمت کا اعتراف کرنا، یہ شکر گزاری لاتا ہے. لیکن جب نعمتوں میں کمی آتی ہے پھر ناشکری بھی آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں سٹاپ لگا رہے ہیں کہ جہاں شکر کرنا ہے وہاں ناشکری سے بچنا ہے. وَلَا تَكْفُرُونِ. اب دیکھیں کہ ہم میں سے ہر شخص کو کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے. مسئلوں کے بغیر تو زندگی کسی کی بھی نہیں ہوتی نا. کسی کو بیماری کا مسئلہ ہے، کسی کا قد چھوٹا ہے، کسی کو موٹاپے کا پرابلم ہے، کوئی بہت ہی پتلا ہے تو اسے مسئلہ ہے، کسی کی شادی نہیں ہو رہی اسے مسئلہ ہے، شادی ہو گئی ہے اب بہت سارے مسائل ہیں، بچے ہیں تو مسئلے ہیں، بچے نہیں ہیں تو مسئلے ہیں. تو جو مسائل میں ہی الجھا رہتا ہے نا اور مسائل ہی بیان کرتا رہتا ہے وہ کبھی بھی شکر گزار نہیں ہو سکتا. اور عقل مند کون ہے؟ جو مسائل سے اوپر اٹھ کے سوچتا ہے. شکر گزار وہ ہے جو سب مسائل سے ابو ہو جائے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ مسائل ہیں اور رہیں گے، یہ ہماری زندگی کا حصہ ہیں. اب دیکھیں جب سمندر کا سفر کر رہے ہیں، اگر آپ لوگوں میں سے کسی کو اتفاق ہوا ہے سمندر کا سفر کرنے کا، تو سمندر میں تو طوفانی ہوائیں بھی ہوں گی، سموتھ سیلنگ نہیں ہوگی، اوپر نیچے پانی ہوتا رہے گا. آپ ہوائی جہاز میں ہیں، ہوائی جہاز میں بعض اوقات وہ ایئر بیگز میں پھنس جاتا ہے اور پورا جہاز ہلنے لگتا ہے. آپ ٹرین میں ہیں، آپ گاڑی میں ہیں، کسی بھی سواری میں ہیں، جھٹکے کا بھی خطرہ ہے، کوئی بھی حادثہ ہو سکتا ہے، کوئی بھی مشکل پیش آ سکتی ہے. کوئی ایک چیز بتا دیں، سوچ کے بتا دیں، کوئی ایک چیز جس کے ساتھ مسئلہ جڑا ہوا نہ ہو. کوئی انسان بتا دیں جس کے ساتھ مسئلہ نہ ہو، کوئی کام بتا دیں جس کے ساتھ مسئلہ نہ ہو. مسئلے تو ہیں، کبھی گھر میں بچہ کوئی بیمار ہو گیا ہے، کبھی کوئی بوڑھا بیمار ہو گیا ہے، جہاں جاب کر رہے ہیں وہاں پہ مسائل ہیں، تعلیمی اداروں میں مسائل ہیں، مسائل ہر جگہ ہیں اور رہیں گے. اب رویے دو طرح کے ہوتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ہر چیز میں خیر کا پہلو تلاش کرتے ہیں کہ مشکلات میں سے انسان کس طرح اپنے لیے آسانیاں تلاش کرے. یہ یاد رکھیں مسئلے ہوں گے، مسئلے ختم نہیں ہو سکتے. کانٹوں سے، دکھوں سے، پریشانیوں سے پاک دنیا نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ دنیا امپرفیکٹ ہے. تو اگر ہم شکر گزار ہونا چاہتے ہیں، ناشکری سے بچنا چاہتے ہیں، تو ہمیں مسائل کو عذر نہیں بتانا. ہمیں مسائل کو حل ضرور کرنا ہے لیکن ان کو عذر نہیں بنانا. مسائل کی وجہ سے اپنے کام کی رفتار میں، اپنے اخلاق میں، اپنے معاملات میں بگاڑ نہیں آنے دینا. فیلئر ہم وہاں ہوتے ہیں جہاں ہم مسائل کو بنیاد بنا کے بد اخلاق ہو جاتے ہیں، کام چھوڑ دیتے ہیں، کم ہمتی کا مظاہرہ کرتے ہیں. تو بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہم ایک طرف سے کے مسائل سے تنگ ہوتے ہیں
تو ہم دوسری طرف چل پڑتے ہیں، وہاں اور اس سے بھی زیادہ مسائل ہوتے ہیں، گویا آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا والا حال ہو جاتا ہے۔ ہم سب مسائل میں گھرے ہوئے ہیں، انہی مسائل کے اندر رہ کر ہمیں اپنی زندگیوں کو گزارنا ہے اور اچھے طریقے سے گزارنا ہے۔ اس کے لیے مسائل سے اوپر اٹھنا بہت ضروری ہے۔ یاد رکھیں، مسائل کو لے کر بیٹھ جانے سے مسئلے حل نہیں ہوتے، ہمیں ناشکری سے بچنا ہے، منفی سوچ سے، منفی رویوں سے خود کو بچانا ہے۔ یاد رکھیں، یہ دنیا جنت نہیں ہے، جو ہمارے پاس ہے اس پر نظر رکھیں، جو نہیں ہے اسے مت تلاش کریں، اللہ کا شکر کریں۔ دوبارہ اس آیت کو پڑھیں، وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ۔ تو انسان کے کرنے کا کام کیا ہے کہ مسائل کو اگنور کرے یا کوشش کرے کہ مسائل کا کوئی حل نکالے، کیونکہ مسائل حل کرنے کی چیز ہے۔ کبھی آپ نے الجھے ہوئے دھاگوں کو سلجھانے کی کوشش کی ہے؟ ایک زمانے میں نٹنگ کا بہت زیادہ رواج ہوتا تھا، اون کے گولے ہوتے تھے تو اکثر وہ دھاگے الجھ جاتے تھے، لیکن ان کو سلجھانے کے لیے بار بار طریقوں کو بدلنا پڑتا تھا، اور جو کوئی مسلسل کوشش میں لگا رہتا تھا وہ الجھے دھاگوں کو سیدھا کر لیتا تھا، بغیر توڑے، بغیر کسی دھاگے کا نقصان کیے۔ تو یہی اصل چیز ہے کہ زندگی کے الجھے ہوئے دھاگوں کو ہم کس طرح سلجھائیں کہ ہم اپنے آپ کو ناشکری سے بچا سکیں۔ سورۃ لقمان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ اور البتہ تحقیق ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی کہ اللہ کا شکر گزار ہو، اور جو کوئی شکر کرے گا تو بے شک وہ اپنے لیے شکر کرے گا، اور جو کفر کرے گا تو بے شک اللہ بے نیاز تعریف والا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، حکمت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اور حکمت کیوں دی؟ ان اشکر للہ، کہ اللہ کے شکر گزار ہو جاؤ۔ حکمت کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ کا شکرانہ۔ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اور جو کوئی شکر گزار ہوگا تو اس کی یہ شکر گزاری اس کے اپنے نفس کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جو کفر کرے گا تو اللہ تو بے نیاز ہے، یعنی اللہ کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی اس کی عبادت کرے یا نہ کرے، شکر کرے یا نہ کرے، نعمتوں کو پہچانے یا نہ پہچانے۔ اللہ ان باتوں سے بالکل بے نیاز ہے، وہ تو حمید ہے، وہ تو خود تعریف والا ہے۔ تو اگر ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں تو اس کا فائدہ بھی ہمیں ہی ہوتا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ ہم ناشکری سے پرہیز کریں۔ اب دیکھیں، یہاں واضح طور پر حکم دیا گیا ہے ان اشکر للہ، یعنی سب سے پہلے اللہ کے شکر گزار ہو۔ اور یاد رکھیں، وہ انسان صاحب حکمت نہیں ہو سکتا جو اللہ کا ناشکرا ہوتا ہے، جو اللہ سے ناراض رہتا ہے، ہر وقت گلے شکوے شکایتیں کرتا رہتا ہے۔ اور اللہ کے شکر گزار ہونے کی کیا علامت ہوگی؟ خود پر غور کریں، ہم سب اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے آپ سے سوال کریں، کیا میں اللہ کی شکر گزار ہوں؟ آپ دیکھیں، جب دل میں اللہ کا شکرانہ ہوتا ہے نا تو انسان کی سائیکی ہی بدل جاتی ہے۔ ایک طرف وہ خوش ہوتا ہے، دوسری طرف اس کی آنکھوں میں آنسو بھی آتے ہیں، اور وہ صدق دل سے اللہ کا شکرانہ ادا کرتا ہے۔ اور شکر گزاری کیا ہوتی ہے کہ آپ کے اندر خوشی کی لہر دوڑ جائے، نعمت کو پا کر، نعمت کو پہچان کر، نعمت کو محسوس کر کے آپ کے اندر ایک تھرل آ جائے، اور تمام احساسات، تمام جذبات سب کے سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جائیں، اور ان جذبات میں آپ مسکرا دیں یا رو دیں، یہ شکر گزاری کا اظہار ہے۔ پھر یہ تو جسمانی کیفیت ہے نا، اب زبان پر بھی کلمات کون سے آنے چاہیے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ اب الحمدللہ یہ تو ہے ہی کلمہ شکر، سب تعریف، سب شکر اللہ کے لیے ہے، اور سبحان اللہ یہ اللہ کی پاکی، اللہ کی شان کا بیان ہے، اور اللہ اکبر اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی کا احساس۔ اللہ اکبر کس طرح پڑھتے ہیں ہم؟ اندر سے آواز آنی چاہیے،
اللہ کی پہچان آئے گی، اللہ کی کبریائی کا احساس ہوگا تو ہی شکرانہ آئے گا۔ دل کے اندر سے آواز آئے اللہ اکبر۔ نماز میں پڑھتے ہیں نا، لیکن کیسے پڑھتے ہیں؟ دوڑتے دوڑتے۔ فیل کر کے پڑھیں، محسوس کریں کہ ہاں اللہ بہت بڑا ہے، اللہ اکبر، پھر اپنی زبان پر لائیں۔ اب ایک انسان جو خوشی پاتا ہے، اللہ سے راضی ہوتا ہے، زبان پر اللہ کا شکرانہ آتا ہے، تو یہی چیز شکر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جب میں اپنے رب سے دعا کرتا ہوں اور میری دعا قبول ہو جاتی ہے تو میں بے حد خوش ہوتا ہوں، اور جب میں رب سے دعا کرتا ہوں اور میری دعا قبول نہیں ہوتی تو میں اور زیادہ خوش ہوتا ہوں، اس لیے کہ میرا رب بہتر جانتا ہے۔ یعنی دعا قبول نہ ہونے پر وہ زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ کیونکہ ان کے پاس علم کا خزانہ تھا۔ وہ جانتے تھے کہ جو دعا دنیا میں قبول نہیں ہوئی، اس کا اجر آخرت میں بے بہا ملنے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جب انسان اپنی ان دعاؤں کا اجر آخرت میں دیکھے گا جو اس کی دنیا میں قبول نہیں ہوئی، تو وہ حسرت کرے گا کہ کاش میری کوئی دعا دنیا میں قبول نہ ہوتی۔ اصل شکر کیا ہے؟ کہ تکلیف میں بھی انسان شکر کرے۔ یعنی شکر صرف اس وقت نہیں ہوتا جب ہمیں کوئی خوشی ملتی ہے، شکر تب بھی ہے جب کوئی تکلیف بھی آئی ہے۔ کیونکہ تکلیف ہمیں اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کا موقع دیتی ہے۔ پہلے ہم اس طرح اللہ کی طرف متوجہ نہیں تھے، لیکن کوئی ایسا حادثہ، کوئی ایسی بیماری، کوئی ایسی تکلیف آ گئی کہ اللہ کے لیے فوکس ہو گئے، اللہ کے ہو گئے، اس کی طرف رخ کر لیا۔ تکلیف آئی، دعائیں بڑھ گئی، نوافل بڑھ گئے، اللہ کا ذکر بڑھ گیا، تو کیا ہوا؟ اللہ کے قریب ہو گئے۔ تو شکرانہ کرنا چاہیے نا اللہ کا کہ تکلیف اس سے بڑی بھی ہو سکتی تھی۔ پھر بعض اوقات تکلیف انسان کے اجر کو بڑھا دیتی ہے، بعض اوقات گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ تکلیف دہ حالات میں بعض دفعہ انسان ایسے سبق سیکھتا ہے جو عام حالات میں کسی استاد سے، کسی کتاب سے وہ نہ سیکھ پاتا۔ اس تکلیف نے اللہ کے قریب کر دیا اسے۔ اب تکلیف سے جب اللہ تعالیٰ نے نکالا تو اب وہ اللہ کا شکرانہ بھی ادا کرتا ہے۔ اور شکر گزاری کہ جب آپ مصیبت سے، دکھ سے، بیماری سے، تکلیف سے نکل آئے تو شکر گزار ہو گئے۔ تو جو بھی شکر کرے گا اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ۔ جو کوئی شکر کرے گا اس کا فائدہ اس کی اپنی ذات کو ہوگا۔ شکر کی ایک کیفیت ہے، ایک خاص فیلنگ ہے، اسے مستقل کرنے کی ضرورت ہے۔ کیسے بھی حالات ہوں، گرم سے گرم، مشکل سے مشکل، لیکن اس میں بھی انسان شکر کا پہلو ڈھونڈے، اللہ کا شکر گزار ہو جائے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ تکلیف دہ حالات میں جو کڑھن، جلن، دکھ، غم، تکلیف کا احساس ہے وہ ختم ہونے لگے گا، کیونکہ آپ شکر گزار ہو گئے نا۔ اب چوائس ہمارے پاس ہے، ہم چاہیں تو ہر وقت پریشان رہیں، کیونکہ یہ بھی ہماری ایک عادت بن جاتی ہے نا۔ میجورٹی ان لوگوں کی ہے جو صرف اپنی پریشانیوں کا ذکر کرنا پسند کرتے ہیں، خود کو مظلوم ثابت کرنے میں لگے رہتے ہیں، ہر وقت گلے شکوے کرتے نظر آتے ہیں۔ یہ ایک عادت بن جاتی ہے، یہ ایک اخلاق بن جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے شکر کی تاکید فرمائی کہ یہ شکر ہماری زندگی کا لازمی حصہ بن جائے۔ یاد رکھیں، مومن دو حالتوں میں سے ایک حالت میں ہر وقت رہتا ہے، یا اچھی حالت ہے یا خراب حالت ہے۔ تو جو دونوں حالات میں شکر ہی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ شکر کیسے؟ ہر حال میں اللہ کا شکر۔ اور شکر کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ کا قرب ملتا چلا جائے گا، اللہ کی محبت، اللہ کا ساتھ نصیب ہوگا۔ یاد رکھیں، جب ہمارے پاس نعمت ہوتی ہے تو ہی تکلیف بھی آتی ہے۔ جب نعمت ہی نہیں ہے تو تکلیف کہاں سے آئے گی؟ نعمت ہوگی تو مسائل بھی ہوں گے۔ اب دیکھیں نا، بعض دفعہ شادی نہیں ہوتی، عمر نکل رہی ہے، بڑی دعاؤں سے خدا خدا کر کے شادی ہوئی، اب شادی ہوئی، سسرال میں گئے تو مسائل شروع ہو گئے۔ تو نعمت ملی تو مسائل تو ہوں گے۔ ایک انسان ہے ساری عمر کرائے کے گھر میں رہتا ہے، بڑی دعائیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے دعائیں سنی، اپنا گھر دے دیا، اب کیا اپنے گھر میں مسائل نہیں ہیں؟ کبھی چھت لیک کر رہی ہے، کبھی کھڑکی خراب ہے، کبھی تالا خراب ہے، کبھی پلمبر کو بلانا پڑ رہا ہے، کبھی الیکٹریشین کو بلانا پڑ رہا ہے، کبھی کوئی مسئلہ، کبھی کوئی مسئلہ۔ یاد رکھیں، ہر جگہ کے مسائل ہوتے ہیں۔ اب کیا کریں؟ صرف مسائل کو لے کے بیٹھ جائیں؟ کہیں بھی اللہ کا شکر ادا نہ کریں؟ اگر مسائل آ جائیں تو اللہ سے دعا کریں،
اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرنے والا ہے، وہ مسائل کا حل بھی دیتا ہے، تکلیف کو دور کرنے والی ذات بھی وہی ہے، کیونکہ جو شکر کرتا ہے نہ صرف یہ کہ اس کی نعمتیں باقی رہتی ہیں بلکہ اللہ ان کو اور بڑھا دیتا ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 7 میں آتا ہے، وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اور جب تمہارے رب نے خبردار کر دیا تھا کہ البتہ اگر تم نے شکر ادا کیا تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور البتہ اگر تم نے ناشکری کی تو بے شک میرا عذاب بہت شدید ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا، وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، اللہ نے اعلان کر دیا۔ کیا اعلان کیا؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جتنا شکر کرو گے تمہیں اللہ اور زیادہ دے گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم کفر کرتے ہو، ناشکری کرتے ہو، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اب دیکھیں، ایک شخص ہے جس کو اللہ نے صحت مند زندگی دی ہے، سارے اعضاء مکمل ہیں، ہر چیز نارمل ہے، لیکن وہ ہر وقت کڑتا رہتا ہے۔ کبھی کہتا ہے میری ناک اللہ نے ایسی کیوں بنائی ہے، کبھی کہتا ہے میری آنکھیں بڑی چھوٹی ہیں، میرا قد ٹھیک نہیں ہے، میرا رنگ سانولا ہے۔ تو کیا ہو سکتا ہے؟ ناشکری پہ جو یہاں عذابی شدید کی بات کی گئی ہے، تو اس ناشکری پر عذاب کی کیا صورت آ سکتی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے صحت جیسی نعمت دی ہے، اللہ وہ لے لے اور کوئی بیماری دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے آنکھ، کان، ناک، جو بھی نعمتیں دی ہیں، چلنے پھرنے کی طاقت دی ہے، ان میں کوئی کمی آ جائے تو یہ اٹ سیلف ایک عذاب ہے کہ جو کچھ آپ کو ملا ہوا ہے آپ اس پر ناراض ہیں، خفا ہیں، بیزار شکل بنائے بیٹھے ہیں، اور جو نعمت اللہ نے صحت کی شکل میں دی ہے اور بے شمار نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے رکھی ہیں، ان سب کو اگنور کر دیں، ان سب کو سائڈ پہ کر دیں۔ آپ صرف سانس کو ہی دیکھ لیں، کتنی بڑی نعمت ہے یہ ہوا جو آکسیجن اللہ نے ہمیں فری میں دے رکھی ہے۔ ایک شخص جو مصنوعی آکسیجن کے سہارے پر ہوتا ہے، اسے ایوریج 24 گھنٹے میں 3 سلنڈر درکار ہے، اور ایک سلنڈر ہزاروں روپے میں آتا ہے۔ آپ سوچیں کہ مہینے کے 30 دن ڈیلی ہزاروں روپے کہاں جا کے لاکھوں میں بات آ جاتی، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں مفت میں یہ نعمت دے رکھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو بھی نعمتیں دی ہیں ان پر شکر، جو نہیں دیں اللہ تیری رضا پہ راضی۔ تو جب بھی کوئی تکلیف آئے اس تکلیف کے اندر سے خیر تلاش کریں۔ اب دیکھیں، ایک خاتون کو میں جانتی ہوں، ان کو اللہ نے 5 بچے دیے تھے، 3 بچے ایک ہی دن ایک حادثے میں انتقال کر گئے، اور وہ اس بات پر اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی کہ یا اللہ تیرا شکر کہ میرے 2 بچے میرے پاس ہیں۔ کتنی بڑی تکلیف ہوتی ہے اولاد کا رخصت ہو جانا، ماں باپ کی زندگی میں اپنے ہاتھوں سے اولاد کو قبر میں اتارنا بڑا صبر کا کام ہے، لیکن انہوں نے اس میں سے بھی خیر کا پہلو ڈھونڈ لیا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ باقی 2 تو بچے ہوئے ہیں۔ ایک بالکل ان پڑھ لا علم خاتون تھیں، ان کے ایک ہی بھائی تھے اور انہیں بے حد عزیز تھے۔ ایک رات سردیوں کی سرد رات میں بھابھی نے انہیں گھر سے نکال دیا۔ اب گلی میں بیٹھی ہوئی تھی، محلے کے کسی شخص نے دیکھا تو اپنے گھر لے گیا۔ اب انہوں نے ہمدردی کرنا چاہی، اور ہمارے ہاں ہمدردی بھی کیا ہوتی ہے کہ بھابھی بڑی بری ہے جس نے آدھی رات کو اتنی سردی میں آپ کو گھر سے باہر نکال دیا، ایسے ہی ہے نا۔ تو انہوں نے کہا نا جی نا، ایسی بات نہ کہنا، دیکھو نا اللہ نے بھائی دیا تو بھابھی آئی تو اس نے ہمیں گھر سے نکالا نا۔ یعنی سردیوں کی رات گلی میں بیٹھی ٹھٹھرتی خاتون کے الفاظ پر غور کریں کہ اگر اللہ مجھے بھائی ہی نہ دیتا تو بھابھی کہاں سے آتی۔ تو جو دکھ میں بھی خیر کا پہلو ڈھونڈ نکالتا ہے تو اللہ اس کے لیے راستے آسان کر دیتا ہے۔ تو جب بھی کوئی مشکل آئے، کوئی تکلیف آئے، خیر کا پہلو ڈھونڈیں، کیونکہ ہمارا الٹیمیٹ گول کیا ہے کہ اس زندگی کے ختم ہونے کے بعد اس سے زیادہ بہتر زندگی ہمیں ملے، اور یہ کس سے ملے گی؟ جو اس زندگی سے بھرپور فائدہ اٹھائے، وقت کو اچھے کاموں میں لگائے اور شکر گزار بن کر رہے۔ اور نعمت میں اضافہ کیا ہے؟ جس نعمت پر شکر ادا کریں گے اللہ تعالیٰ اس نعمت کو بڑھا دے گا۔ مجموعی طور پر شکر گزاری نعمتوں کو بڑھاتی ہے،
نعمتوں کی حفاظت ہوتی ہے، مزید نیکیوں کی توفیق ملتی ہے۔ تو ہم میں سے ہر ایک کو صرف یہ دیکھنا ہے کہ جو کچھ مجھے ملا ہے، جتنا ملا ہے، اس کے اندر رہ کر میں اپنی صلاحیتوں کو، اپنے وقت کو، اپنی نعمتوں کو کس بہترین طریقے سے زیادہ اچھے کاموں میں استعمال کر سکتی ہوں۔ یہ ہے اصل کرنے کا کام۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے پاؤں میں تکلیف ہو گئی تو وہ کافی پریشان تھے۔ تو وہ کہیں جا رہے تھے تو انہوں نے دیکھا ایک شخص کے پاؤں ہی نہیں ہیں، تو فوراً شکر گزاری آئی کہ مجھے اللہ نے پاؤں تو دیے ہیں، میں چل تو سکتا ہوں۔ اگر پاؤں میں تکلیف ہے تو اس کو دیکھیں جس کے پاؤں ہی نہیں ہیں۔ ہم خواتین ہیں، ایک خاص ایج آتی ہے جب میجورٹی خواتین کو گھٹنوں کا مسئلہ ہو جاتا ہے، تو ہر وقت گھٹنوں کا رونا روتے رہتے ہیں۔ شکر کریں گھٹنے ہیں تو درد ہوتا ہے نا۔ تو جو بھی نعمت ملی ہے، جو بھی صلاحیت ہے، اسے اچھے طریقے سے استعمال میں لانا ہے۔ اللہ نے صحت دی ہے، چلنے پھرنے کی طاقت دی ہے، چل پھر سکتے ہیں، درد ہے، ٹانگوں میں ہے، گھٹنوں میں ہے، کمر میں ہے، لیکن چل پھر تو رہے ہیں، تو کیا ہے؟ الحمدللہ۔ ان کو دیکھیں جو چل ہی نہیں پاتے، جو کروٹ تک نہیں خود سے لے سکتے۔ یاد رکھیں جسم کو جتنا تھکائیں گے اتنا ہی کیپیسٹی بڑھے گی، اگر آرام طلب ہو جائیں گے تو بیکار ہوتے چلے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ان مع العسر یسرا، کیونکہ جب تک ہماری زندگی میں آسانیاں ہیں، سکون ہے، کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، تو ہم اس طرح شکر گزار نہیں ہوتے جیسے ہونا چاہیے، کیونکہ فار گرانٹیڈ لیتے ہیں نا۔ لیکن اگر کوئی تکلیف آ جاتی ہے تو بہت محسوس کرتے ہیں، بار بار تکلیف کا ذکر کرتے ہیں۔ اس لیے فرمایا ان مع العسر یسرا، جب عسر آ جائے، تنگی آ جائے، تو اس کے اندر یسر کو تلاش کرنا ہے، کیونکہ یہاں یہ نہیں کہا کہ تنگی کے بعد آسانی ہے، یہاں تنگی کے ساتھ آسانی کی بات کی گئی ہے۔ تو اپنی کبھی کوئی پریشانی کو یاد کریں، سوچیں کہ اس پریشانی میں، اس مشکل وقت میں، اس سچویشن میں کس طرح یسر کا پہلو تلاش کر سکتی ہوں اور کس طرح اللہ کی شکر گزار ہو سکتی ہوں۔ سورۃ سجدہ میں آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم سواہ ونفخ فیہ من روحہ وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ قلیلا ما تشکرون، پھر اس کو درست کیا اور اس کے اندر اپنی روح میں سے پھونکا اور اس نے تمہارے کان، آنکھیں اور دل بنائے، کتنا تھوڑا تم شکر گزار ہوتے ہو۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے درست بنایا، کیسے؟ یہ ہمارا جسم جو ہڈیوں سے بنا ہے، تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ سکن ڈال دی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کی تمام اونچ نیچ اس سکن کے ذریعے سے کور کر دی۔ سوچیں اگر یہ سب نہ ہوتا، ہڈیاں ہی ہڈیاں ہوتی، تو ہم تو چلتے پھرتے ڈھانچے ہوتے نا۔ ڈھانچہ دیکھا ہے کبھی؟ تو کیا ہوتا؟ ہڈیاں ہی ہڈیاں۔ اللہ نے ڈھانچہ بنا کے سکن بنائی، پھر اس میں روح ڈالی، یعنی اللہ نے جسد نہیں بنایا، جسم بنایا ہے۔ اور جسم کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ روح کے ساتھ۔ جسد کیا ہوتا ہے؟ بغیر روح کے۔ ہم کہتے ہیں نا جسد خاکی، جب روح نکل گئی تو جسد خاکی باقی رہ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے روح ڈالی، مکمل انسان بنایا، پھر اعضاء بھی دیے، کان، آنکھیں، دل دیے، لیکن قلیلا ما تشکرون، اللہ کا گلہ ہے ہم سب سے۔ اب دیکھیں نا، کان دیے اللہ نے، تو کان کی شکر گزاری کیا ہے کہ اللہ نے جس مقصد کے لیے بنایا ہے اسی میں استعمال میں اس کو لایا جائے۔ لیکن ہم کیا سن رہے ہیں؟ دین کی بات تو ہمیں سنائی نہیں دیتی، یا ہم سننا ہی نہیں چاہتے۔ آج آپ دیکھیں کہ آپ ہر وقت بچوں کے کانوں میں کیا چیز لگی ہوئی ہے اور وہ کیا سن رہے ہیں۔ آپ آوازیں دیتے ہیں، بچہ آپ کی آواز ہی نہیں سن پاتا، کیونکہ اس کے کانوں میں اتنا لاؤڈ میوزک چل رہا ہوتا ہے۔ پھر آنکھ اللہ نے دی ہے، کتنی بڑی نعمت ہے۔ ہم آج کیا دیکھ رہے ہیں؟ کس طرح کی ویڈیوز دیکھی جا رہی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر۔ پھر اللہ نے دل دیا، قلب سلیم اللہ کو مطلوب ہے، اجلا، صاف، سلامتی والا دل، اور ہم بغض، حسد، کینہ، نفرت، غصہ دل میں بھر کے اور اوپر سے چہرہ چمکا کے پھرتے رہتے ہیں۔ اسی لیے گلہ ہے نا اللہ کو ہم سب سے، قلیلا ما تشکرون۔ اب کیا کرنا ہے؟ یہاں ہمیں اپنے آپ کو چیک کرنا ہے کہ مجھے کن کن باتوں پر غصہ آتا ہے۔ غصہ بھی ناشکری کا ایک حصہ ہے۔ کھانا نہیں پسند تو غصہ آ گیا، یہ بھی ناشکری ہے نا۔ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے کھانا،
اسی طرح سے اور بھی بہت سی نعمتیں ہیں جن پر ہم شکر کی بجائے ناشکری کرتے رہتے ہیں۔ اللہ نے جو بھی نعمتیں دی ہیں ان کا اگر ہم غلط استعمال کرتے ہیں تو یہ بھی ناشکری ہے، چاہے ہماری زبان ہے، ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، کچھ بھی ہے۔ غور کریں اپنے اوپر، ایمانداری سے اپنے آپ کو چیک کریں، اپنا جج خود بنیں، اپنی عدالت کے کٹہرے میں اپنے آپ کو کھڑا کریں اور پھر خود اپنا فیصلہ دیں کہ کیا میں شکر گزار ہوں یا نہیں ہوں۔ آپ صرف گرمی ہے، شدید پیاس لگی ہے، آپ کو ٹھنڈا پانی پینے کو ملتا ہے تو کیا محسوس ہوتا ہے؟ پورے جسم میں ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے نا، طبیعت فریش ہو جاتی۔ تو بے اختیار انسان کہتا ہے الحمدللہ کہ اللہ نے یہ ٹھنڈے پانی کی نعمت دی۔ یاد رکھیں ہر نعمت کسی نہ کسی طرح ہماری قوت میں اضافہ کرتی ہے، اور اگر ہر نعمت پر شکر ادا کیا تو پھر اللہ کا وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ نعمتیں ملی، قوت میں اضافہ ہوا، اب کیا ہے؟ اس قوت کا درست استعمال، اس نعمت کا درست استعمال، یہ ہے شکرانہ۔ مثلا مال ملا ہے، اب مال سے کیا ہوتا ہے؟ انسان کے اندر قوت آ جاتی ہے، بڑا ہو جاتا ہے۔ اب مال کو ادھر ادھر اڑانے کی بجائے اس کا درست استعمال کیا ہے؟ اللہ کا شکرانہ۔ اور یاد رکھیں جو بھی نعمت ہمیں ملی ہے اگر ہم اس کا درست استعمال کرتے ہیں تو اسی میں شکرانہ ہے، چاہے ہماری زندگی ہے، چاہے ہمارا جسم ہے، چاہے ہمارے اعضاء ہیں، چاہے مال ہے، چاہے اولاد ہے، سب۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا یشکر اللہ من لا یشکر الناس۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو لوگوں کا شکر گزار نہیں وہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکر گزار نہیں، یعنی جو انسانوں کا شکر گزار نہیں وہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکر گزار نہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ایک شکر دوسرے شکر کو لیڈ کرتا ہے، اسے راہ دکھاتا ہے۔ ایک شکر دوسرے شکر کی طرف انسان کو لے کر جاتا ہے۔ اور شکر گزاری ہے کیا؟ ایک رویہ ہے، ایٹیٹیوڈ ہے۔ دو ہی رویے ہوتے ہیں نا ہمارے، یا ہم شکر گزار ہیں یا ناشکرے ہیں۔ اگر شکر گزار ہیں تو آپ اپنے سے چھوٹے کے بھی شکر گزار ہوں گے، اپنے برابر والے کا بھی شکر کریں گے، اپنے سے بڑے کا بھی شکریہ ادا کریں گے، کیونکہ شکر گزاری فطرت میں ہے، شخصیت کا حصہ ہے۔ تو یہاں پر ایک بہت اہم قاعدہ بتایا جا رہا ہے کہ جو ایک کا شکر گزار ہوگا وہ دوسرے کا بھی ہوگا۔ یہاں بندوں کے شکر کو اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کا ذریعہ بتایا گیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا سب سے پہلا واسطہ بندوں کے ساتھ پڑتا ہے، اللہ کی معرفت بعد میں آتی ہے، کیونکہ بندوں کا احسان مادی شکل میں ہوتا ہے نا، وہ ہمیں نظر آتا ہے، ہم اسے دیکھ بھی سکتے ہیں، محسوس بھی کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ تو عالم الغیب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بے بہا نعمتیں ایسی ہیں جو ہمیں محسوس نہیں ہوتی، جو نظر بھی نہیں آ رہی ہوتی، ہمیں ان کے بارے میں پتہ بھی نہیں، تو پھر شکر گزاری بھی نہیں آتی نا۔ اب ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہیں پتہ ہے کہ ہمارے خون کے اندر کتنی قسم کے کیمیکلز ہیں، کس قسم کی غذائیت ہے، اور غذائیت کی کون کون سی قسم کہاں کہاں سے کیسے ہماری باڈی پرووائڈ کر رہی ہے۔ ہمیں تو بس کھانے کا پتہ ہے نا، آگے ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے اندر جا کے کھانا کہاں جاتا ہے، اس کی کیا کیا شکلیں بنتی ہیں، وہ ہمارے جسم کو کس طرح غذائیت فراہم کرتا ہے۔ اور اس پورے عمل میں ہمیں نہ کوئی کوشش کرنی پڑتی ہے نہ محنت کرنی پڑتی۔ تو جب پتہ ہی نہیں ہے تو ہم میں سے کتنی مرتبہ ہم نے یہ کہا ہوگا کہ اے اللہ ہمارے خون کے اندر جو غذائی قوتیں تو نے رکھی ہیں ان پر تیرا شکریہ، اور جس طرح تو ان کو ہمارے جسم کے تمام حصوں تک پہنچاتا ہے اس پر بھی تیرا شکر۔ ایک تو ظاہر میں کچھ نظر نہیں آ رہا، کیونکہ جو بھی ہو رہا ہے وہ سب کا سب اندر ہی اندر ہو رہا ہے، پھر اکثریت کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اندر ہو کیا رہا ہے۔ تو ہمیں کب پتہ چلتا ہے؟ جب ویکنس شروع ہوتی ہے، یا جسم میں کسی چیز کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے، یا کوئی بیماری ظاہر ہوتی ہے، پھر ہم پریشان بھی ہوتے ہیں، پھر شکوے شکایتیں رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن جب تک معاملہ سیٹ ہے، ہر چیز سموتھ ہے، ہر چیز صحیح طور پہ فنکشن کر رہی ہے، ہمیں کوئی شکایت نہیں، ہمارے اندر شکرانہ بھی نہیں، ہم بس جی رہے ہیں اپنی زندگی۔ تو اللہ تعالیٰ کی بے بہا نعمتیں ہیں جو ظاہر ہیں، اور بے بہا نعمتیں ایسی ہیں جو چھپی ہوئی ہیں، ظاہر نہیں ہیں۔ آہستہ آہستہ لوگ علم حاصل کر کے تجربات اور مشاہدات سے ان کو سمجھ رہے ہیں، ان کو جان رہے ہیں، لیکن جو علم اب تک ڈسکور ہو چکا ہے اس کا کتنے % ہمیں پتہ ہے؟
اور جس کو پتہ بھی ہے وہ کتنا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو آنکھ، کان، دل سب دیے تھے کہ لوگ شکر ادا کرتے، کیونکہ انہی کے ذریعے ہم اللہ کی قدرت کو، اللہ کے کمالات کو دیکھ سکتے ہیں، جان سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں۔ لیکن ہم نے ان چیزوں کا وہ استعمال ہی نہیں کیا، تو اسی لیے فرمایا نا قلیلا ما تشکرون۔ تو یہاں ایک قاعدہ بتا دیا گیا کہ بندوں کی شکر گزاری بھی کرو اور اللہ کی بھی کرو، اور یاد رکھیں جو قریب والے کا، سامنے والے کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر کیا ادا کرے گا؟ اور جو اصل میں شکر گزار ہے نا، پھر وہ ہر ایک کے لیے شکر گزار ہوتا ہے، پھر وہ بندوں کے احسانات پر بھی غور کرتا ہے۔ اور بندوں کے احسانات میں سے سب سے زیادہ کس کے احسانات ہوتے ہیں انسان کے اوپر؟ والدین کے ہوتے ہیں نا۔ اور کیا کرتے ہیں والدین کے ساتھ؟ سب سے زیادہ ناشکری ان کی کرتے ہیں۔ جب خود طاقتور ہو جاتے ہیں، وہ کمزور ہو جاتے ہیں، پھر انہی کے آگے اکڑنے لگتے ہیں، انہی کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیں اگر ہم والدین کے شکر گزار نہیں تو اللہ کے شکر گزار ہو ہی نہیں سکتے۔ اور والدین کی شکر گزاری کا حکم اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر دیا ہے، انشکر لی ولوالدیک، میرے شکر گزار ہو جاؤ اور اپنے والدین کے شکر گزار ہو جاؤ۔ یاد رکھیں کوئی بھی نعمت جو ہمارے پاس ہے وہ سب اللہ کی طرف سے ہے، لیکن وہ آتی کہاں سے ہے؟ اللہ تعالیٰ آسمان سے تو نہیں پھینک رہے نا، ہمارے پاس مختلف ذرائع سے، مختلف واسطوں سے آتی ہے، اور عموماً انسانوں کے ذریعے ہم تک پہنچتی ہے۔ مثلاً یہ قرآن ہے، وحی کے ذریعے سے نازل ہوا، جبرائیل علیہ السلام لے کر اترے، لیکن کس کے ذریعے سے ہم تک پہنچا؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس کو دیا؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو، انہوں نے تابعین کو، انہوں نے تبع تابعین کو، اور اس طرح یہ سلسلہ چل رہا ہے اور قیامت تک چلتا رہے گا۔ بھیجی کتاب اللہ تعالیٰ نے، اور اس کے بعد اللہ کے بندوں کے ہاتھوں سے چلتی چلتی ہم تک پہنچی۔ تو سارا شکر کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے۔ سلسلہ جہاں سے شروع ہے، جہاں سے ہم لے رہے ہیں، اور اگر ہم پہلے درجے پر ہی ناشکرے ہیں تو آخری درجے تک شکر گزار کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ دیکھیں اگر کوئی بندہ ہے وہ ہم پر کسی نہ کسی قسم کی کوئی مہربانی کرتا ہے، مثلا ماں ہے، بچوں کے ہر کام اپنے ہاتھوں سے کرتی ہے، اب ماں کے دل میں یہ محبت کس نے ڈالی ہے؟ تڑپ کس نے ڈالی ہے؟ بے شک بیمار ہو، تھکی ہو، کمزور ہو، لیکن اپنے بچوں کو بھوکا نہیں رکھتی، ان کے لیے پکاتی بھی ہے، انہیں کھلاتی بھی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے دلوں میں ایسی محبتیں ڈالی، اور یہ بہت بڑی حقیقت ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی آتا ہے وہ اللہ کی طرف سے آتا ہے، لیکن انسانوں میں کوئی نہ کوئی وسیلہ اللہ تعالیٰ بنا دیتا ہے، اور ان بندوں کے اندر اللہ تعالیٰ بندوں کے لیے محبت ڈال دیتا ہے، نرمی کا احساس ڈال دیتا ہے، مہربانی کے جذبات ڈال دیتا ہے۔ اس لیے جو ہمارا پہلا لنک ہے، سب سے پہلے ہمیں اس کا شکر گزار ہونا ہے۔ پہلا لنک یعنی جس کے ذریعے سے آپ کے ہاتھ تک کوئی چیز آ رہی ہے، جو آپ کا قریب ترین لنک ہے، آیا تو اللہ کی طرف سے لیکن پہنچا کسی اور ذریعے سے، تو آپ کہاں سے شروع کریں گے؟ جس نے آپ کو دیا، جس نے آپ پر مہربانی کی، سب سے پہلے اس کا شکریہ، پھر رب کا شکریہ جس نے ہمارے لیے کسی کو وسیلہ بنایا۔ اور بندوں کا شکریہ کیسے ادا کرنا ہے؟ مسکراہٹ کے ساتھ، پھر زبان سے جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ پہلے تو دل میں ماننا ہے کہ اس بندے نے میرے ساتھ نیکی کی ہے، مانیں گے تو ہی شکر گزار ہوں گے نا۔ اور شکر گزاری میں اسمائل بھی ہے، الفاظ بھی ہیں، اور موقع کی مناسبت سے کوئی تحفہ بھی دے سکتے ہیں، ورنہ دعا تو ضرور دینا۔ اب یہیں پہ بات ختم نہیں کرنی۔ جس نے احسان کیا ہے، آپ کے ساتھ اچھا کیا ہے، وہ کون ہے؟ وہ آپ کا محسن ہے۔ اب ہمارا فرض کیا ہے کہ ہم محسن کے احسان کو نہ بھولیں، اسے یاد رکھیں، اور دوسروں کے سامنے اس کی نیکی کا تذکرہ کریں، اس کی تعریف کریں، کیونکہ بعض اوقات ہم منہ پہ تو پھر کچھ اچھا کہہ دیتے ہیں، لیکن بعد میں اس کے احسانات کا کبھی ذکر بھی نہیں کرتے، اور یہ جو احسان ہوتا ہے نا، یہ زندگی بھر یاد رکھنے کی چیز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں اس کی مثالیں موجود ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احسانات کا تذکرہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی وفات کے بعد بھی کرتے تھے۔ پھر مائی حلیمہ سعدیہ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلایا تھا، تو جب وہ تشریف لائیں تو آپ نے اپنی چادر زمین پر ان کے لیے بچھا دی تھی۔ پھر مطعم بن ندی کا واقعہ،
جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے تشریف لائے تھے تو آپ مکہ میں داخل نہیں ہو سکتے تھے۔ اس وقت مطعم بن عدی نے نہ صرف اپنے گھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی بلکہ مکہ میں داخل ہونے کے لیے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ اور جب بدر کے موقع پر قیدیوں کے معاملے میں بحث ہو رہی تھی کہ انہیں قتل کرنا چاہیے یا چھوڑ دینا چاہیے یا فدیہ لے کر چھوڑنا چاہیے، اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ان کے بارے میں مطعم بن عدی مجھ سے سفارش کرتا تو میں ان سب کو آزاد کر دیتا، یعنی اس کے اس احسان کے بدلے میں اس کی قوم کے سب لوگوں کو چھوڑ دیتا۔ ہم کیوں اکثر شکریہ ادا کر نہیں پاتے؟ کیا وجہ ہوتی ہے؟ کوئی ہمارے ساتھ اچھا کرتا ہے لیکن ہم شکریہ کہنے سے بھی رک جاتے ہیں۔ یہ کیا چیز ہمیں روکتی ہے؟ بعض دفعہ شرم آڑے آ جاتی ہے، بعض دفعہ ہمیں اپنی شان میں کمی آنے کا خوف ہوتا ہے۔ تو ہمیں شکریہ ادا کرنا ہے، دوسرے کا احسان ماننا ہے۔ اور کیوں ادا نہیں کرتے؟ کہ وہ بڑا بن جائے گا۔ اور بعض دفعہ کہتے ہیں اگر کسی نے ہمارے ساتھ کچھ اچھا کر دیا تو میرا تو حق تھا، اسے تو کرنا ہی تھا، اس نے کوئی احسان نہیں کیا مجھ پہ، اس کا فرض تھا یہ، اس نے اپنا فرض ادا کیا ہے، اس میں احسان کہاں سے آ گیا؟ اتنا اس کے پاس تھا، اس نے کوئی احسان نہیں کیا میرے اوپر۔ تو یہ شکریہ ادا نہ کرنے کی بہت بڑی وجہ ہوتی ہے کہ ہم دوسرے کا احسان مانتے ہی نہیں۔ تو جب احسان مانیں گے ہی نہیں تو شکریہ کہاں سے آئے گا؟ تو جس نے بندوں کا شکریہ ادا نہیں کیا اس نے پھر اللہ کا بھی ادا نہیں کیا، تو ایسا شخص وَقُم مِّنَ الشَّاكِرِينَ میں شامل ہی نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھیں اگر کوئی ہمیں ہماری غلطی بتائے تو اس کا یہ بہت بڑا احسان ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے اللہ اس شخص پر رحم کرے جو مجھے میرے عیبوں کا تحفہ بھیجے، یعنی مجھے میری غلطیوں کے بارے میں بتائے۔ لیکن عام طور پر جب کوئی ہمیں ہماری غلطی بتائے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم تو ناراض ہو جاتے ہیں، الٹا کہتے ہیں ہم سے حسد کر رہا ہے، خود کو پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے، اس کو مجھے غلط کہہ رہا ہے۔ حالانکہ یہ اس کا احسان ہے کہ کوئی ہمیں ہمارے عیب کے بارے میں بتائے، اور اگر کوئی بتائے تو کھلے ظرف کے ساتھ ہم اس کا شکریہ ادا کریں، بلکہ اس کے لیے دعا بھی کریں۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی کوئی ہم پر احسان کرتا ہے، کبھی نہیں بھی کر پاتا، تو جب وہ نہیں کر پاتا تو ہم کیا کرتے ہیں؟ جو اس نے احسان کیے بھی ہوتے ہیں وہ بھی بھول جاتے ہیں، وہ بھی ضائع کر دیتے ہیں۔ یعنی اگر کسی کی بات پر غصہ آ گیا ہے، ناراض ہو گئے ہیں، تو شکریہ تو دور کی بات ہے، سارے کیے کرائے پہ پانی پھیر دیتے ہیں۔ زبان سے کچھ بھی نہ کہیں لیکن دل میں تو دعا کر دیں، کسی اور کے ساتھ اس کے اچھے رویے کا ذکر کر دیں، تو یہ ساری صورتیں اچھے بدلے میں آ جاتی ہیں۔ تو اللہ کے شکر کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے بندوں کے بھی شکر گزار ہوں۔ صبر اور شکر یہ دونوں خوبیاں مومن کے لیے لازم ہیں کہ صبر کرنے والا بھی رب کا شکر ادا کرتا ہے، اس کی رضا پہ راضی ہے، اس کا حکم ماننے کے لیے خود کو پابند کرتا ہے، تو یہ بھی شکرانہ ہے۔ تو شکر کرنے والا بھی اللہ کی ہر حکمت میں راضی ہے، خوش ہے، تو وہ بھی شکر ادا کر رہا ہے۔ تو صبر شکر کرنے والا دراصل اللہ کا اطاعت گزار ہے، اور جو اللہ کی اطاعت نہیں کرتا وہ نہ تو صبر کر سکتا ہے نہ شکر کر سکتا ہے۔ یہ دونوں جب اللہ کی خاطر شکر کرتے ہیں اور صبر کرتے ہیں تو دونوں کا درجہ برابر ہو جاتا ہے۔ ملا علی قاری ترمذی کی شرح میں لکھتے ہیں کہ سب سے کم درجے کا شکر یہ ہے کہ کھاتے ہوئے بسم اللہ پڑھیں اور جب کھا لیں تو الحمدللہ کہیں، یعنی یہ منیمم لیول کا شکر ہے۔ اور کم درجے کا صبر یہ ہے کہ خود کو ان چیزوں سے روک کے رکھیں جو روزے کو فاسد کرتی ہیں۔ مثلا روزے کو کیا چیز فاسد کرتی؟ کبھی غور کیا؟ زبان کے گناہ، نظر کے گناہ، کانوں کے گناہ، یعنی روزہ رکھ کے اللہ کی نافرمانی کے کام کرنا روزے کو فاسد کرتا ہے۔ ایک تو ٹیکنیکلی روزہ، اور پھر بے صبری کرنا، یہ سب اس میں آ جاتا ہے۔ جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں 29 روزے بڑے آرام سے رکھ لیں گے، لیکن 30واں روزہ رکھنا پڑے تو لڑنے مرنے پہ تیار ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے میں وہ جو 29 کا اجر تھا نا وہ بھی ضائع ہو گیا۔ اور کھانے کا شکر بھی یہ ہے کہ اللہ کے نام سے شروع کریں اور الحمدللہ پر ختم کریں، یعنی آغاز بھی اللہ کے نام سے اور اختتام بھی اللہ کے نام پر۔ تو یہ کھانا بھی مومن کے لیے عبادت بن جاتا ہے اور صابر روزہ دار کے برابر اجر ملتا ہے۔
تو یہ رمضان میں ہم نے کیونکہ تقویٰ کے لیول تک خود کو لے کر جانا ہے، اور اس کے لیے بنیادی جو چیز ہے وہ ہے صبر اور شکر۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صبر اور شکر کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔